مایا زمان. میں اسلام آباد سے تعلق ہے میرا. میں اس وقت ماسٹرز کر رہی ہوں اپنا, اور ایک ادارہ ہے میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی, ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں. جی میں فیملی کے ساتھ رہتی ہوں, لیکن یہ بہت ریسنٹ ہوا ہے کہ میں فیملی کے ساتھ دوبارہ شفٹ ہوئی ہوں. تقریباً پچھلے سال ہی یہ ساری چینجز آئے ہیں میری لائف کے اندر. جیسے سب کا گزرتا ہے بچپن میں تو کوئی ایسی مختلف بات نہیں تھی. تھوڑا درد ہوتا تھا, تھوڑی تکلیف ہوتی تھی, کیونکہ میں مختلف تھی باقی لوگوں سے, باقی بچوں سے. میں وہ محسوس نہیں کرتی تھی جو کہ باقی لڑکے لڑکیاں محسوس کرتے تھے. تو وہ ایک اندر ہی وہ کشمکش تھی کہ کیا میں صحیح ہوں, کیا میں مختلف ہوں, تو میں مختلف کیوں ہوں. لیکن اس کے علاوہ الحمدللہ بچپن اچھا ہی گزرا. تھوڑا بہت تنقید کا نشانہ بنتی تھی, لڑکیوں کی طرح کیوں چلتے ہو, تم لڑکی ہو. کیونکہ ہم سعودیہ میں رہتے تھے تو وہاں پہ وہ خسرہ ورڈ یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں. وہ مجھے پاکستان آ کر کے, وہ لقب مجھے پاکستان آ کر کے ملا. لیکن وہاں پہ اچھا ہی گزرا بچپن, الحمدللہ ٹھیک ٹھاک گزرا. یہ تو بچپن سے ہی پتہ تھا, لیکن کیا کہتے ہیں, جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ ایک خاتون ہیں اور جیسے باقی کے مرد افراد ہوتے ہیں, تو ان کو بھی ایک سرٹن ایج میں اس بات کا سینس آنا شروع ہوتا ہے کہ اچھا مرد اور عورت کا کیا فرق ہے, مرد کیا کرتا ہے, عورت کیا کرتی ہے. تو اسی طریقے سے اسی ایج کے اندر جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کا جینڈر رول کیا ہے, یا آپ کو سوسائٹی کس جینڈر میں دیکھنا چاہ رہی ہے. تو اسی طرح جب 5-6 سال کی ہوئی تھی تبھی اپنے آپ کو مختلف سمجھتی تھی, لیکن اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے آپ کو کسی کو بتا سکوں یہ بات, یا کسی کے ساتھ شیئر کر سکوں یہ بات. اور کیونکہ میرے اطراف میں میرے جیسے لوگ نہیں تھے جو کہ اپنے آپ کو مختلف سوچتے ہوں, یا ان کی یہ تھنکنگ ہو کہ وہ مختلف ہیں. تو یہ چیز مجھے اپنے جیسے لوگوں میں اور یہ ساری چیزوں کا پورے طریقے سے شعور اور سارا علم جو ہے مجھے تقریباً 2008 میں ہوا, جب میں پاکستان شفٹ ہوئی تھی. پرانی بات کی جائے تو پہلے تو بہت مشکل تھا, تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جب میں ان ساری چیزوں میں پڑھی تھی تب میں نے بھی تصور نہیں کیا تھا کہ کوئی نارمل لائف ہوگی. لیکن اب ماشاءاللہ سے حالات بہت بہتر ہو چکے ہیں. ہمارے پاس پروٹیکشن ایکٹ آ چکا ہے. آپ کے جس طرح کے لوگ جو ہیں ایکسیپٹنگ ہو گئے ہیں, ادارے ایکسیپٹنگ ہو گئے ہیں, تو چیزیں بدلتی جا رہی ہیں. تو نارمل زندگی کے لیے سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ چیز ہے کہ آپ کی فیملی آپ کو ایکسیپٹ کرے, آپ کو اون کرے, بجائے اس کے کہ آپ کسی اور آلٹرنیٹیو سسٹم جیسے گرو چیلا سسٹم ہے یا کوئی اور بھی سسٹم ہے ان کا حصہ بنے. بہتر ہے کہ آپ کے ماں باپ آپ کو اون کریں. وہیں سے آپ کی لائف نارمل ہونا شروع ہو جائے گی, کیونکہ پھر آپ اسکول میں نارمل تعلیم لے سکیں گے. جب آپ تعلیم نارمل لے سکیں گے تو آپ نارمل جو سوشو اکنامک اسٹرکچر ہے, اس کا امپلائمنٹ کا, آپ اس کا حصہ بنیں گے. تو چیزیں پھر خود بخود نارمل ہو, کیونکہ جس سے پہلے اب وہی والی بات ہے, موجودہ حالات پہ نہیں اتنی بات کرتے. پہلے جو مسائل تھے اس میں یہی تھا, ایکسیپٹنس نہیں تھی. تو جب فیملی کے پاس سے بھی ایکسیپٹنس نہیں ہوگی, گلی محلے میں ایکسیپٹنس نہیں ہوگی, اسکول میں نہیں ایکسیپٹنس ہوگی, تو انسان کہاں جائے. تو گرو چیلا ظاہر سی بات ہے, جو پورا سسٹم ہے, پورا جو کلچر جو پریویل ہوا وہ اس لیے ہوا کہ کیونکہ ایک پش بیک ملا نا, آپ کو سائڈ لائن کر دیا گیا. تو اس لیے ضروری تھا کہ سروائیول کے لیے بہت ضروری تھا کہ آپ کسی نہ کسی سسٹم کا حصہ بنے, اپنی زندگی گزاریں. وہاں سے یہ سارا کچھ سلسلہ شروع ہوا. اور عموماً جو ہم دیکھتے ہیں وہ جو بچے عموماً وہ سنتے ہیں کہ بچے آتے ہیں بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, وہ ایسے نہیں ہوتا ہے. یہ اس کا بالکل الٹ ہوتا ہے. آپ کی زندگی اتنی تنگ کر دی جاتی ہے, آپ کا کہیں سے گزرنا اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے, آپ کو آوازیں کسی جاتی ہیں, آپ کو مذاق اڑایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی راستہ, کوئی طریقہ ہی نہیں رہتا کہ آپ کو پھر گرو چیلا سسٹم میں جانا پڑتا ہے. کیونکہ وہ پھر آپ کا نیٹ ورک ہے نا, وہ آپ کو پھر بہتر طریقے سے ایٹ لیسٹ آپ کا سروائیول تو بنتا ہے نا, آپ کو چھت دے رہا ہے, آپ کی چیزیں کر رہا ہے. تو وہ سارا اس وجہ سے جو ہے گرو چیلا سسٹم جو ہے ضروری بنا. لیکن اگر ماں باپ اون کریں گے, اگر ماں باپ اپنے گھر میں رکھیں گے, گلی محلے میں ان کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بچے کو ضرورت پڑے گی کہ وہ کسی گرو کے پاس جائے اور اس کا چیلا بنے, اور ان ساری ایکٹیویٹیز جو کہ خواجہ سراؤں کے ساتھ منسلک ہیں ان کا حصہ بنے. جی بہت کم ٹائم کے لیے رہی ہوں, لیکن رہی ہوں, اور کم ٹائم تھا لیکن بڑا کوئی ڈیپ تھا. تو 6-7 سال تو تقریباً میں نے بھی اس پورے سسٹم میں گزارے, اور 2 الگ الگ جگہوں پہ. کراچی میں بھی میں نے دیکھا, اور پھر جب میں اسلام آباد شفٹ ہوئی تو راول پنڈی کے اندر جو سسٹم چل رہا تھا میں نے وہ بھی دیکھا, وہ بھی جانا. تو میں نے دونوں سسٹمز کو بڑے اور باہر کی طرف سے, یعنی کہ بڑے اندر جا کر کے ڈیپ میں ان کے ساتھ مل کر کے, ان کے ساتھ رہ کر کے آبزرو کیا. ایکسکلوژن بہت ہے نا, آپ ظاہر سی بات ہے وہ ایک الگ دنیا ہے.
اور جب آپ اس دنیا میں چلے جاتے ہو تو آپ باقی کی دنیا سے کٹ آف ہو جاتے ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس دنیا کے اندر بھی پھر ہیرارکیز ہیں, پاور ہے, گرو کے پاس پاور ہے, وہ چیلے سے کچھ بھی کروا سکتا ہے, تو وہ ساری چیزیں جو ہے ہوتی ہیں. یہ ہیرارکی جو ہے آپ کی فیملی میں بھی ہوتی ہے, بے شک فیملی میں بھی ہوتی ہے کہ ماں باپ کی ظاہر سی بات آپ نے عزت کرنی ہے, ان کی بات سنیں, لیکن وہ آپ کا پیدائشی حق ہے کہ آپ ان کی عزت کریں, آپ ان کی بات مانیں. گرو کوئی پیدائشی حق نہیں لے کر کے آیا. یہ مجھے لگتا ہے یہ سوال بھی نہیں صحیح, کہ یعنی کہ یہ ایک بہت گرے ایریا ہے, اس کے اندر کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے, تو اس لیے اس کا جواب بھی ایسے ہی ہوگا کہ صحیح اور غلط نہیں کہہ سکتے, اس کے اوپر نہ صحیح کہہ سکتے نہ غلط کہہ سکتے. یہ سب حالات کے اوپر ہوتا ہے. ہاں, لیکن پھر آلٹرنیٹ کیا ہے؟ تنقید کرنا تو بہت آسان ہے, لیکن تنقید کر کے ایک آلٹرنیٹ راستہ بھی تو نکالنا ضروری ہے نا. آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ سارے گروؤں کو کہہ دیں. فیملی, آپ کے گھر, آپ کے پیرنٹس, آپ کے والدین, آپ کا خاندان, جب وہ آپ کو نہیں مجبور کرے گا, جب وہ آپ کا مذاق نہیں بنائے گا, وہ آپ کے ساتھ کچھ سب چیزیں نہیں کرے گا جو کہ ایک عام بچے کے ساتھ ہوتی ہیں, یا وہ سب اس طرح سے آپ کو پراپر فیسلٹیز ملیں گی, ایجوکیشن ملے گی, تو پھر آئی تھنک سو کہ گرو چیلے سسٹم یا گرو کے پاس جانے کی ضرورت ختم ہو جائے گی. لیکن چیلنجز تو سیم ہی ہوتے ہیں, بس ان کی انٹیگریٹی یا ان کی نوعیت آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے. چیلنجز تو سیم ہی ہے. پنجاب میں کیونکہ کلچر تھوڑا ڈفرینٹ ہے, کراچی کیونکہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے تو یہاں کا کلچر بہت ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ اس طرح سے ڈانس فنکشنز نہیں ہو رہے, یہاں نیوکلیر فیملی سسٹم آ گیا ہے, اپارٹمنٹس میں لوگ رہنا پریفر کرتے ہیں. باہر ابھی پنجاب میں ابھی تک وہی ڈیرا سسٹم ہے, ابھی تک بدھائیوں کے اوپر جاتے ہیں خواجہ سرا مانگنے کے لیے, ابھی تک جو شادیوں کے فنکشنز ہوتے ہیں, ایون آئی تھنک سو انٹیریئر سندھ کے اندر بھی ابھی تک کافی چلتا ہے یہ نظام کہ جی شادی جب ہوتی ہے تو دولہے کے دوست جو ہیں رات کو ڈانس فنکشن رکھتے ہیں, مہندی لے کر کے آتے ہیں. تو وہاں پہ بس یہی فرق, کلچر کا فرق تھا, باقی تو ایسا کوئی فرق نہیں تھا. اور چیلنجز اتنے ہی ہیں, ویسے ہی ہیں, ڈسکرمنیشن, فیملی ایکسیپٹنس نہ ہونا, پاورٹی, غربت, وہ سارے مسائل تو تقریباً سیم ہی ہیں. اور یہ جو چیلنجز ہیں وہ اکثر جنس کی وجہ سے نہیں ہوتے, وہ غربت کی وجہ سے ہوتے ہیں یا وہ اور دوسرے مسائلوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. لیکن ہاں بہتری ضرور لے کے آئی جا سکتی ہے. شناختی میں تو کوئی بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس کو صرف میں نہیں کہہ رہی, آپ کا جو پورا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے جو کہ ریسرچ کرتا ہے, تحقیق کرتا ہے, انہوں نے جو ڈیفینیشن بنائی ہے اس حساب سے یہ ایک سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی ہے. اور ہمارا جو قانون ہے وہ بھی اس کو سیلف پرسیوڈ ہی کہہ رہا ہے. تو وہاں تو کوئی نہیں. لیکن اور وراثت بھی جو ہے اس کے اندر یہ کافی ایکسٹینسو ایکسرسائز ہوئی تھی جب یہ قانون بن رہا تھا کہ کیا نوعیت ہوگی, اگر جب آپ خواجہ سرا ہیں تو آپ کو کیا مرد کا حصہ ملے گا, عورت کا حصہ ملے گا, یا کس طریقے سے ہوگا. تو اس میں وہی پھر اگین فتوے آ جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, کیونکہ یہ ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے اور دین کا مسئلہ ہے, اور میں عالم دین نہیں ہوں تو اس لیے میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتی. دیکھیں, یہ جاننا, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ڈانس فنکشن یا ڈانس کرنا جرم نہیں ہے. ڈانس از جسٹ لائک آپ اپنا فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو ایکٹیویٹیز ہیں, ان سے منسلک جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ غیر قانونی ہیں. پیسہ اڑ رہا ہے, پیسے کی دھتیاں اڑ رہی ہیں, وہاں پہ اسلحہ بھی ہوتا ہے, وہاں شراب چرس بھی ہوتی ہے, تو وہ غیر قانونی ہے. اس کی تنقید کی جائے, ناچ گانے کی تنقید نہ کی جائے. ہوتا کیا ہے کہ جب ریٹ پڑتی ہے کسی فنکشن کے اوپر تو صرف ڈانسروں کو لے کر کے جایا جاتا ہے, جس نے ان ڈانسروں کو بلایا ہے اس کو کوئی نہیں پوچھتا. جو وہاں فنکشن کے اندر مرد حضرات موجود ہیں جو کہ کھلا پیسہ بہا رہے ہیں, کوئی اس کو نہیں پوچھتا. وہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے, کوئی اس کے اوپر سوال نہیں کرتا. کیا وہ پیسہ سفید ہے کہ کالا ہے, کوئی اس کے اوپر سوال نہیں کرتا. تو میرے خیال سے صرف ایک مدعے کو بنا کر کے اس کو غلط کہہ دینا غلط ہے. آپ کو اس کی پیچھے کی چیزیں بھی دیکھنی چاہیے ہیں, ان سے منسلک جتنی چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی غور و فکر کرنی چاہیے جو کہ نہیں ہوتی. تو اگر ان کے اوپر بھی روک تھام کی جائے گی تو حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. ہاں, آنے والے نسلوں کے لیے یہی میسج ہے کہ اچھے برے کا فرق سمجھیں, غلط و صحیح کا فرق سمجھیں, اور تعلیم لیں. اپنے آپ کو معاشرے سے الگ نہ کریں, اپنے آپ کو معاشرے کے اندر انٹیگریٹ رہ کر کے, انکلوژن کے ساتھ رہ کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اسی میں عافیت ہے اور اسی میں سسٹینیبلٹی.